بھی آپ نے ذکر کیا ماہ رمضان جو ہے ربیع القلوب بھی ہے، دلوں کی بہار بھی ہے، تو اس کی کچھ میں مزید وضاحت چاہوں گی کہ یہ کس طریقے سے دلوں کی بہار ہے اور کون سے دل ہیں جن کی یہ بہار ہے؟ جی بالکل، اس کو خود روایات کے اندر یہ اصطلاح ماہ رمضان المبارک کے بارے میں آئی کہ رمضان کا مہینہ یہ ربیع القلوب ہے، اور یہ اس اصطلاح کے اندر بہت ہی نزاکت اور بہت ہی لطافت اس اصطلاح میں موجود ہے کہ بہت ظریف نکات ہیں کہ جیسے ہم عادی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے افراد، کہ کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خود کھیتی باڑی کے لیے قابل نہیں ہوتی زمینیں، اور ان زمینوں کو مردہ تصور کیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے اندر کچھ اگایا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب باہر کا موسم آتا ہے، وہی زمین جو مردگی کے حالت کے اندر تھی، باہر کے آنے سے اس کے اندر ایک ایسے تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی تغیرات اس کے اندر وجود میں آتی ہیں کہ وہ زمین مردگی سے نکل کر زندگی کی جانب بڑھتی ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ باہر کے اندر پھر ہر طرف ایک ہریالی آتی ہے، ہر طرف ایک نشاط ہوتا ہے، ہر طرف ایک تازگی ہوتی ہے، جو وہ علامتیں باہر کی ہوتی ہیں جس کے اثرات ہم زمین کے اندر دیکھتے ہیں، اور پھر ہم وہ ہریالی کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کو مثال دی گئی ہے روایات کے اندر دل کے لیے، کہ مثال دی گئی کہ دل کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ دل جو مردہ ہیں، وہ دل جو بہت زیادہ جن کے اوپر کثافتیں ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ غفلتوں کے میل ہیں، جن کے اوپر تحت بات تحت جو ہے وہ غفلتیں، سستیاں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، رمضان المبارک آپ کے ایسے دلوں کے لیے بھی بہار ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت ہی، نبی اکرم نے اپنے خطبے میں بھی کہا ہے، بہت ہی شقی ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک آ کر وہ متوجہ نہ کر سکے، رمضان المبارک کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، جس میں ان کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے ایسے افراد کی۔ لیکن ربیع القلوب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسان کا کام ختم ہو گیا ہے، کہ اب باہر آ گئی، کسان اگر گھر میں بھی بیٹھا رہے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ سبزہ اگ جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اب اگر کسان تھوڑا کام بھی کرے گا تو اس کا آؤٹ پٹ زیادہ آئے گا، اس کا نتیجہ زیادہ نکلے گا۔ اگر تھوڑا کام بھی قرآن پہ کرے گا تو وہ قرآن کا نزول جو دلوں پہ ہونا تھا، کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر جو رمضان کا تعارف کرایا گیا، اس میں خدا متعال کا فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ بات مجھے کیوں بتائی جا رہی ہے؟ مجھے اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ قرآن جو نبی اکرم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، کیا آپ کے دل پر بھی وہ قرآن اسی طریقے سے نازل ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ ایک بحث بھی ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں پہ بھی نازل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو اس میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ کی اس وقت اگر علامہ طباطبائی کے بعد اگر ہم کوئی تفسیر دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو تفسیر المیزان کے بعد تو ان کی تفسیر تسنیم آیت اللہ جوادی عاملی کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مرحلہ ایک مومن کی سطح پر بھی ہے، تو وہ نزول کی بہترین تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں نزول سے مراد اوپر سے نیچے نہیں آنا کسی حقیقت کا یا امر کا، لیکن نزول سے مراد وہ امور، وہ حقائق جو کسی کے لیے پہلے قابل فہم نہیں تھے، وہ اب ان کا قابل فہم ہو جانا نزول کہلاتا ہے۔